آپ کا سارا سوال انگلش میں جو آپ نے تحریر فرمایا ہے اس کا آخری حصہ صرف قابل غور ہے کہ مائی کویسچن دیٹ کین آئی گو ٹو ماسک فار پریئنگ وچ کیتھیڈر اور کین آئی ڈو پرے ایٹ ہوم۔ دیکھیں، جن لوگوں کو بھی بیگ لگ جاتا ہے چونکہ اس میں نجاست اور گندگی ہوتی ہے تو وہ آدمی شرعاً معذور کہلاتا ہے۔ بس سمپل بات ہے کہ شریعت اس سے بہت سے حکم ساقط کر دیتی ہے، اور اس آدمی کے لیے اسی حالت میں جب کہ نجاست گندگی اس نے اٹھا رکھی ہو نماز بالکل درست۔ ایک ہے گندگی کا اٹھانا، ایک ہے قدرتی طور پہ ہونا، وہ ہر انسان میں ہے۔ قدرتی طور پہ انسان فزیکلی ایسے ہی ہے نا، اور ایک ہے اس چیز کو اٹھانا۔ مثلاً لیبارٹری کا کوئی بندہ ہے، وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ بلڈ لینے آیا ہوں جی، ٹیسٹ کرنا ہے۔ بلڈ لیا اس نے اور وہ کسی مسجد کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا میں نماز پڑھ لوں، تو خون ناپاک چیز ہے نا، یہ ناپاک چیز اس نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، یہ اوریجنلی اس کا مطلب اس کے رگوں میں بہنے والا خون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نجاست ہے جو اس نے باہر سے لے کے اپنے پاس رکھی ہے، تو اب اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ کیتھیڈر وغیرہ لگنے کی صورت میں چونکہ وہ معذور ہو جاتا ہے، اس لیے ٹھیک اسی حالت میں نماز پڑھے گا اور اس کی نماز بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ مسجد میں نہ آئے۔ اس کی بہت سی وجوہ ہیں، وہ تو پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اس بیگ کے ساتھ وہ مسجد نہیں آئے گا، باقی گھر پہ اپنی نماز پڑھے گا، اور گھر پہ نماز پڑھنے میں اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو مسجد آ کر نماز پڑھنے پہ ملتا تھا۔ یہ اصول اور قاعدے کلیے کی بات ہے۔ مثلاً کسی انسان کو گردوں کی بیماری ہے، ڈاکٹرز ریکمینڈ کر دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو جن سالوں میں وہ روزہ رکھتا رہا ہے اور جو نہیں رکھ رہا عذر کی وجہ سے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ ایک آدمی کو ڈائیبٹیز ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمہاری شوگر کا کچھ پتہ نہیں، کیا ہو کیا نہ ہو، تو وہ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو اللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، نہ خدا اس کے قرب میں کمی کرے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے یہ اعمال کہاں گئے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جب تک اس کی صحت تھی وہ کرتا رہا، اب وہ معذور ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا معذوری ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ بیمار میں ہے، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سفر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سفر میں ہم اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دیں، اور بیماری میں اپنے بندے سے ہٹ جائیں، جبکہ صحت کی حالت میں اس نے مجھے یاد رکھا، مجھے اپنے بندے سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، اس حالت میں بھی اس کا وہی اجر لکھو جس سے پہلے تھا۔ اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہاں بہت رحمت۔ تو معذور کے حکم میں جب آتا ہے نا، اچھا ایک کیتھیڈر میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ مسلسل یورین پاس ہوتا رہتا ہے، تو اگر یہ چیز آ جائے تو اس انسان کے لیے ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے اور نماز پڑھ لے، بس اس کے لیے یہ ہو۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ 7 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے کیش، اور 1 عدد چاندی کی انگوٹھی ہے، تو زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ بلال صاحب 7 لاکھ کا 2.5% تو ایک طرف نکال دیجئے، اور اسی طرح انگوٹھی کی قیمت جا کے آپ لگوائیں مارکیٹ میں کہ انگوٹھی میں کتنا سونا یا کتنی چاندی ہے، اور اس کی جو قیمت ہوگی نا اس پہ پھر 2.5% آ جائے گا۔ جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، ایک لڑکا آخری وقت ظہر کی نماز اور پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے،
فیکٹری میں مسجد ہے اور اس طرح کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب شدید ضرورت پیش آ جائے تو اصل اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نماز ادا کرو اس وقت کے مطابق جو اللہ نے ضروری قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس پر عمل کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ہم نے ایمان والوں پر نماز فرض کی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، تو اس لیے نماز ہمیشہ وقت کی پابندی سے پڑھنی ہے۔ آدمی اگر معذور ہو جائے، جیسے فلائٹ ہے، جیسے ریل گاڑی ہے، یا جیسے شدید بارش ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنفی فقہ کے مطابق ایک نماز کو بالکل آخری وقت پہ لے جاتے تھے اور آگے والی نماز کو پیچھے کر دیتے تھے۔ یعنی ظہر اور عصر کے دو نمازیں ہیں۔ ظہر کی نماز مثلا فرض کیجیے کچھ کا آپ وقت فرض کر لیجیے 3 بجے، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 3 بجنے میں 10 منٹ پہ ظہر پڑھ لے اور 3:05-7 پہ وہ عصر پڑھ لے۔ بظاہر دیکھنے میں 2 نمازیں جمع ہو گئیں، لیکن ایک نماز اپنے انتہائی وقت پہ آ گئی اور ایک نماز پہلے وقت میں آ گئی، دونوں ٹھیک ہو گئی۔ تو ظہر اور عصر کو اس طرح جمع کرنا، اور مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع کرنا کہ مغرب کی نماز اول درجے میں پڑھ لے اور پھر عشاء کی نماز وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لے، یہ وہ ترتیب ہے جو فقہا نے لکھی ہے، جمع ثوری کہلاتے ہیں۔ یعنی بظاہر جمع ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے تھے، آخری وقت میں ادا کرتے تھے، اور عصر کو پہلے وقت میں، اور مغرب میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ مثلا مغرب کا وقت فرض کر لیجئے کہ 7:30 بجے ہے، تو مغرب کا آخری وقت 7:30 ہے، تو 7:25 تک وہ پڑھ لی، اور عشاء کی نماز جو حقیقتاً ہونی تھی 9 بجے 8 بجے کسی اور وقت پہ، اس کو لے آئے پہلے، تو عشاء اپنے وقت سے پہلے آ جائے گی، مغرب اپنے وقت کے اعتبار سے آخر پہ آ جائے گی، ظہر آخر پہ چلی جائے گی اور عصر پہلے آ جائے گی۔ نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظہر کی نماز کو مثلا اس نے 12:30 پڑھ لیا، اب عصر بھی پڑھ لے، یہ نہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز اس نے فرض کر لیجئے 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 5 بجے پڑھ لی، اور عشاء کی نماز جو 6:30-7 ہونی تھی اس کو پہلے آئے، یہ نہیں ہے۔ ظہر کو آخر تک لے جائے گا اور عصر کو کھینچ کے پیچھے لائے گا، اور مغرب کو آخر تک لے جائے گا اور عشاء کو کھینچ کے پیچھے لائے گا، یہ ترتیب بنے گی۔ تو اگر اس بچے کے پاس کوئی عذر ہے تو ہمیں کیا ہے بھائی، ضرور فتوے لوگوں پہ لگانے ہیں، کیا ضرورت ہے، اس کو ہوگا کوئی عذر، یہ بھی کیا ضروری ہے کہ اپنا عذر بھی بیان کرے۔ ہمیشہ فتوے کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی، فتویٰ ہوتا ہے اعلام الموقعین۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے۔ مفتی فتویٰ دیتا ہے، اللہ کی جانب سے مہر لگاتا ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر اسے خدا کا خوف نہیں ہے تو اللہ کی مہر کو، اللہ کے نام کو ناجائز استعمال پہ مارا جائے گا، قیامت قاضی مارا جائے گا، 66 جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بھی ایک جہنمی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ فتوے میں احتیاط کرنی چاہیے، شرعی حکم میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان ہے، ایک آدمی دن کو کھانا کھا رہا ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ اس سے جا کے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کیا عذر ہے؟ بھئی ہوگا کوئی، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہاں، اسے احترام کرنا چاہیے تھا، تنہائی میں کھانا چاہیے تھا، کون پوچھ سکتا ہے؟ ایک خاتون ہے، وہ باورچی خانے میں کھانا، کون پوچھ سکتا، کس کو اجازت ہے کہ جا کے پوچھے کیوں روزہ نہیں رکھا؟ عین ممکن ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی عذر رکھا ہو، کوئی ایام وغیرہ شروع ہو گئے ہوں اور اللہ نے اسے کھانے کی اجازت دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ جب بھیجا تھا تو کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ کوفہ والوں، میں اپنی جان زندگی کی قربانی دے کے ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی مدینہ منورہ میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں کیس آیا، اور کیس یہ تھا کہ اس نے شراب پی ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے شراب پیتے ہوئے؟ ان کا نہیں حضرت، گلی سے پکڑ کے لائے ہیں۔ فرمایا اچھا تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان کیا اس کے کپڑوں پہ شراب لگی ہوئی تھی؟ فرمایا کپڑوں پہ شراب لگی ہوئی تھی تو تم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اس نے پی بھی ہے، اس لیے چلو یہاں سے، شہادت مسترد فرما دیں۔ کسی نے کہا حضرت اس کا منہ سونگھ لیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سونگھنے سے منع فرمایا؟ تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چھپے ہوئے کاموں کی ٹوہ لینے سے منع فرمایا؟ یہ جو پولیس والے کرتوت کرتے ہیں نا، یہ ظالم اتنے ہیں کہ منہ سونگھو اور یہ کرو اور وہ کرو، اپنے پاس سے گاڑی میں کوئی چیز پھینک کے الزام لگا دو، ذرا اللہ کا خوف نہیں، اور یہ نہیں کہ جہنم اللہ نے تیار رکھی ہے تم لوگوں کے لیے، یہ سب چیزیں ایسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول زندگی کا بتایا، آپ نے فرمایا لا تتبع العورات، جب کسی کے گھر جاؤ، جب کسی سے بات چیت کرو تو جن چیزوں کو اس نے تم سے چھپا کر رکھا ہے اس کی تلاش، اس کا ٹٹول نہ کرنا، اور اگر تم ایسے کرو گے تو تم اللہ کی مخلوق کو فتنے میں مبتلا کر دو گے، فساد بڑھ جائے گا۔ اب ایک آدمی پیتا ہے، اسے اپنی بوتل الماری میں رکھی ہے، چابی لگا دی ہے، اب جا کے اسے مارنا ہے کہ چابی دو کھولو تاکہ تم پہ حد جاری کریں؟ ہے کوئی انسانیت؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اندر کی میں ہے، اپنے آپ کو مقدس ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایسا، میں تو ایسا نہیں ہے، تو ذرا سی ایسی بات، لیکن کمال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، عمر بھی اتنی نہیں تھی، دیکھا تو ایک لڑکے کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس ہجوم کو دیکھ کے کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شراب کی بوتل جار برآمد ہوا ہے اس سے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا حضرت لے کے جا رہے ہیں تاکہ قاضی سے اس کو شراب کی سزا دلوائیں۔ تو فکرہ امام صاحب رحمۃ اللہ جو کہا نا ذرا ذہانت سے سمجھنے کے قابل ہے، فرمایا شراب کی سزا بھی اور اس لڑکے پہ بدکاری کے درے یا رجم یا سنساری جو بھی اس کی شادی کی وجہ سے پوزیشن ہے وہ بھی کرا لانا۔ ان کا حضرت وہ کیوں کرا لیں؟ تو فرمایا اگر شراب کی بوتل پہ سزا دی جا سکتی ہے تو بدکاری کے آلات بھی اسی کے ساتھ ہیں، وہ بھی حدات جاری کرا لیں۔ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز میں قیام نہیں کرتے۔ دیکھیں بھئی نماز کا آپ پوچھ رہے ہیں نا، کرسی پر نماز پڑھنے والے آدمی کا رکوع اور سجدے پر قدرت نہ ہو تو پھر قیام پر بھی سکوت آ جائے گا، قیام اس کا ساکت ہو جائے گا۔ اس لیے فقہ حنفی میں ظاہر روایت میں کتابوں کا نام ہے، احناف رحمہم اللہ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے آدمی کو اگر رکوع اور سجدے پہ حاصل نہیں ہے نا قدرت، تو اس کا قیام چاہے اسے قدرت بھی حاصل ہو تو بھی ساکت ہو جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھے گا۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے جو دوسری حنفی فقہا کچھ فتویٰ دیتے ہیں کہ قیام مستقل فرض ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قیام کرے اور رکوع اور سجدہ دونوں جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرے، اور زیادہ احتیاط یہی ہے کہ اگر قیام اس کا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کر لے، اور اگر قیام ہی کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پوری نماز ہو جائے گی۔ پانی میں عطر یا خوشبودار چیز ڈال کر غسل کر سکتے ہیں۔ پانی میں خوشبو اور کوئی چیز بھی ملائی جائے
تو پانی کی 3 صفات قائم رہنی چاہیے، رنگ، بو اور ذائقہ، اور اتنی زیادہ نہ ملائیں کہ پانی اپنی اصل اوصاف سے ہی خارج ہو جائے۔ اس کا رنگ رہنا چاہیے، رنگ سے پاک ہونا چاہیے، بو سے پاک ہونا چاہیے اور ذائقے سے پاک ہونا چاہیے۔ کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی بہت خوشبو ملا کے، لیکن اتنا کسی چیز کو غالب کر دینا کہ پانی رنگ، ذائقہ اور اپنی بو کھو دے، پھر وہ جائز نہیں ہوگا، ورنہ وہ جائز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو نہانے والے پانی میں کچھ خوشبو شامل کر لیا کرتے۔ اسی طرح اس زمانے میں جو صابن ہوتا تھا اس میں بھی خوشبو شامل ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت انہیں ہوگی، وہ سورہ قیامہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ، اور ہمارے کچھ بندے ایسے ہمارے پاس آئیں گے جن کے چہرے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، جیسے نہاتا ہے آدمی اور تر و تازہ ہوتا ہے، ان کے چہرے ایسے انوار اور برکات اس میں ہوں گے کہ وہ کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ قیامت میں آپ کی زیارت ہو۔ موت کے بعد کسی بھی انسان کو اللہ کی زیارت ہو جاتی، اور زندگی میں خواب میں کوئی اللہ کو دیکھے یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندے پہ پڑتی ہیں اور وہ زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ دوسری بات سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح ان کے جسم سے جدا کرنے کے لیے کوئی فرشتہ خدا نہیں بھیجتا، بس اپنے دست مبارک سے اللہ اس بندے کی روح اس کے جسم سے جدا کر دیتا۔ بہت بڑے شرف کی بات۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات وہ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن نہیں پڑھا، بار بار کہتے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے، ہم سے ملاقات میں انہیں اللہ سے ملاقات میں وہ برا محسوس کرتے ہیں، وحشت ہوتی ہے انہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم بھی نہیں ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات مانگتا ہے یا اللہ کی ملاقات کے لیے تمنا کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی ملاقات چاہتا ہے۔ وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے سے نفرت کرتا ہے۔ معروم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے مثنوی، ایک عرصے تک ذکر کرتا رہا، پھر اپنے شیخ سے کہنے لگا صوفی کہ حضرت یہ بتائیں اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، میں ایک عرصے سے خدا کا نام اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کچھ پتہ چلا تو بتائیں گے۔ خواب میں ایک فرشتہ ملا اور اس سے کہا حضرت اللہ نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ صوفی سے کہنا یہ تو کون سا ہمیں یاد کرتا ہے، یہ تو پہلے ہم یاد کرتے ہیں، تجھ میں شوق پیدا ہوتا ہے، پھر تو ہمیں یاد کرتا ہے، جس دن ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا تو بھی بھول جائے۔ اس لیے اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات و شوقاً الی لقائک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا فرما دے کہ میں تجھ سے ملوں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم اہل السنہ کے عقیدے میں داخل ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ملاقات کی تمنا، شوق، اس کا اظہار ایک، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر اس کی زیارت ہو جائے۔ اللہ کی زیارت اور ملاقات دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں پہ اہل سنہ کا ایمان ہے، اہل تشیع اس کو نہیں مانتے۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو کیا کہ
اس پہ مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مستقل ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا تھا، اس پہ لکھی گئی تھی، وہ آپ پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلاج منصور کس بڑے مقام کے انسان تھے، کس بڑے مقام کے فرد تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ باقی باللہ اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ سوال جواب کی ایک نشست میں معجزات اور کرامات پہ گفتگو کرتے ہوئے چند کتابیں جن کے حوالے مفید ہیں پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ایک سوال ہے میری رہنمائی، جمع الجوامع امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کر کے پھر امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ اس کی شرح کا ذکر کیا۔ USA سے ابو سعد آپ نے پوچھا ہے، اب مدت ہوئی کہیں کہا ہوگا، وہ اگر آپ اس کی ریکارڈنگ بھیج دیں نا تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کس موضوع پہ کہا، لیکن یہ جمع الجوامع سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع کوئی چیز جمع فرمائی ہو، اب خیال میں نہیں۔ خواب کی حالت کا تغیر آپ نے فرمایا، تو خواب کی حالت میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ خواب کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس چیز کو دیکھے جو کچھ کے کل ہونے والا ہے یا زندگی میں کبھی بھی ہونے والا ہے، یہ اس کے دل کی صفائی ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، چنانچہ بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیف بدأ الامر، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ میں جو کچھ دیکھتا تھا صبح اٹھ کے وہی پیش آ جاتا تھا۔ مثلاً ایک آدمی آ رہا ہے، اگلے دن وہی آدمی مل جاتا تھا۔ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، خواب میں انہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ آدمی اب دنیا سے چل پڑا بس۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گھوم رہے تھے تو ایک درخت کا پتا گرا، تو اہلیہ نے کہا کہ پتا گر گیا اور پتہ نہیں کل رات 15 شعبان میں کس کس کے پتے گرے ہوں گے۔ تو فرمایا تم کہتی ہو پتہ نہیں، اور اس کا کیا حال ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات اس کی عمر ختم ہو گئی۔ تو سمجھ گئی، ہم جا کے بیٹوں کو بتایا کہ تمہارے والد کا یہ آخری سال ہے، اب کر لو جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے، حضرت سے فیض حاصل کر لو۔ تو ایک تو درجہ یہ ہوتا ہے، ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھے اس کی تعبیر ہو۔ یہ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر لی جاتی ہے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے گرد گائے ہیں کئی ایک ذبح کی جا رہی ہیں، اور اس کی تعبیر بھی آپ نے خود ہی ارشاد فرمائی۔ احد سے پہلے جب جانا تھا جہاد پہ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارد گرد بہت سے بڑے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، تو مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ گی جہاں تمہارے ارد گرد میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی لاشیں ہوں گی، اور ہوا جنگ جمل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے والد سے پوچھا کہ میں نے رات دیکھا ہے میرے اس حجرے میں 3 چاند اترے ہیں آسمان سے، تو میرے والد چپ رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تو میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ تمہارا پہلا چاند ہے جو زمین میں سمو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 2 چاند ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا عتاب کے والد کو میں نے مکہ، اس نے اسلام قبول کر لیا اور عتاب کفر پہ مر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے بیٹے کو مکہ کا گورنر مقرر کیا جب وہ 17 سال کا بچہ تھا، اور فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو میں نے دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے
یعنی اس خواب، نبی کا خواب علیہ السلام وہی ہوتا ہے، تو فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور میں نے عتاب کو فتح مکہ کے بعد اس کا گورنر مقرر کیا ہے۔ عتاب رضی اللہ عنہ کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عتاب 2 کام کرنا، ایک تو جو خود کھاؤ، 3 کام، ایک فرمایا تھا کہ جو خود کھاؤ اپنے غلام کو بھی کھلانا، اور جو پہنو وہی اس کو بھی پہنانا۔ تو عتاب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک دن کوئی مجمع ہوگا، گورنر تھے تو انہوں نے خطاب فرمایا، اور عتاب رضی اللہ عنہ کے لوگوں جو میں کھاتا ہوں وہ یہ بھی کھاتا ہے، اس سے پوچھ لو، اور یہ دیکھ لو میرا لباس، اور اس غلام کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا میرا اور اس کا لباس برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل ضرور لگا لینا، اور پھر ان انگوروں کو خشک کر کے جب وہ منقع بن جائے تو اس منقع کو زکوٰۃ میں ادا کرنا۔ تو انہوں نے کہا میں نے اسی طرح کھجور کا اس کا انگور کا درخت بھی لگا لیا ہے اور اس پہ پھل پڑتا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ پھر عتاب رضی اللہ عنہ کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اس سے بھی واضح ہے کہ بدر کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ ابو جہل جنت میں ٹہل رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، آپ نے فرمایا عجیب بات مجھے دکھائی گئی کہ یہ جو ابو جہل ہے جنت میں گھوم رہا ہے۔ گزر گیا وقت، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور فتح مکہ کے دن جب اکرمہ آئے ابو جہل کے بیٹے، تو اکرمہ کو جب خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں تو بھاگ گئے، جدہ میں کسی کو ملے اور بحری جہاز پہ سفر کر کے جا رہے تھے۔ پھر ان کی جو اہلیہ تھی ان کو بہت محبت تھی شوہر سے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں جا سکتا، تو گئیں، حاضر ہوئی اور کہنے لگیں چلو، زندگی ایسے کیسے گزر سکتی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، بہت مہربان، بہت معاف فرمانے والے ہیں، چلو تو صحیح۔ تو اکرمہ آئے، یہ سارے لوگوں کے تعلق ایسے ہی تھے۔ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ابو جہل کے داماد ہو گئے تھے بعد میں۔ ابو جہل کی وہ بیٹی سیدنا علی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں جب آئے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں کہا کہ یہ کیا ایک تمہاری بیوی ہے، ہمیں دیکھو ہماری کتنی بیویاں ہوتی ہیں، شادی کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاں کر دی، تو انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے تلاش کر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فتح مکہ میں، تو آپ حرم میں آپ نے سب کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا جو اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام نہیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے میں اسے حلال نہیں کرتا، لیکن واللہ لا آذن، اللہ کی قسم ہے میں علی کو اجازت نہیں دے سکتا، خدا کی قسم ہے میں علی کو قطعاً اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی سے اب نکاح کر لیں اور اللہ کے رسول کی بیٹی جب ان کے نکاح میں ہو۔ اور آپ نے فرمایا علی کو معلوم نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، بِضْعَةٌ مِّنِّی، وہ تو میری جان ہے، جو فاطمہ کو تنگ کرے گی چیز مجھے بھی تنگ کرے گی۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، میری بیٹی کو گھر واپس بھیج۔ بہت بڑے الفاظ فرمائے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری جان کا ٹکڑا ہے میری بیٹی، بہت بڑے الفاظ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، معافی مانگی، کبھی شادی کا ذکر ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی اس سے نکاح کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس گھر میں موجود رہے۔ اسی لیے تو یہ لوگ طعنہ دیتے تھے جنگ میں، اور محمد بن حنفیہ جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور بیوی سے،
اور لوگ میدان جنگ میں تانا دیتے تھے، کہتے تھے علی نے تمہیں ہی بھیجا ہے، تم ہی ان کے بیٹے رہ گئے، اسے کہو حسن کو بھیجیں، اسے کہو حسین کو بھیجیں نا ہمارے مقابلے میں۔ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، جا کے والد سے کہا کہ میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو تانا ملتا ہے ان الفاظ میں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے محمد، تو نہیں جانتا کہ حسن اور حسین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ ان کی جان ہے، میں انہیں کیسے تیرے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا۔ تو یہ جو عتاب رضی اللہ عنہ تھے ان کی شادی اس لڑکی سے ہوئی تھی، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خواب کا ذکر کر رہا تھا، اکرمہ بن ابو جہل، تو بیوی گئی لے کے آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ابو جہل کے بیٹے۔ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی ایسے سوچتے، اور اپنی چادر اوڑھائی، اوپر سے چادر اتاری ان کے کندھوں پہ ڈال دی اور فرمایا اکرمہ تم جیسا آدمی نہ، وہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور اپنی چادر ایک اور موقع پہ عنایت فرمائی تھی، پھر وہ نمازی ہو گئے، بس ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو کہاں اپنے ابو جہل کو دیکھا، اور تعبیر اس کی یہ ہوئی کہ ابو جہل کا بیٹا ایمان لائے۔ تو یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر، اصل میں خواب کی تعبیر ایک مستقل لینگویج ہے۔ جیسے کسی بچے کو کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے نا، فونٹس ہیں، اس کا سائز کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کسی کو اگر کمپیوٹر کی وہ لینگویج نہیں آ سکتی تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو خواب ہے نا، عالم مثال میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ عالم مثال میں وہ زبان جب بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو وہ جو زبان ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس زبان کو سمجھنا، یہ صرف اور صرف اللہ اپنے فضل سے سمجھا دے، اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، حسن رضی اللہ عنہ آئے، اور ان کا والد میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دیں تو علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور عجیب طرح دیکھا ہے کہ ان کی گردن ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے غور کیا تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ ہتھیلی پہ اپنا سر اور گردن رکھا ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہتے ہیں اللہ اس امت سے پوچھ میں نے کیا قصور کیا تھا، مجھے کیوں مظلوم شہید کیا گیا؟ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش سے خون کے 2 پرنالے زمین کی طرف بہے ہیں، اور زور و شور سے خون ہی خون ہو رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو دوست تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کا بیٹا حسن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا جو دیکھا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین۔ تو اس طرح وہ خواب ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 گائے اچھی بھلی اور 7 گائیں بالکل کمزور، ان کا 7 سال ایسے اور 7 سال ایسے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر میں خواب کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بتاتی ہے، اور اللہ نے جن پہ بہت کرم فرمایا ہوتا ہے وہ لوگ صحیح تعبیر دے دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن میں آیا نا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مصر کی بادشاہت مجھے عنایت فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ خوابوں کی تعبیر کا علم آپ نے مجھے دیا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے، توفنی مسلماً، اب اسلام کی حالت میں اللہ بہت عمر گزر گئی مجھے واپس بلا لے، والحقنی بالصالحین، اور میرے باپ دادا یعقوب اور ابراہیم اور اسماعیل اور یہ سارے علیہ السلام اللہ ان لوگوں سے ملا دے۔ پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ رازی رحمۃ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی موت کی دعا لکھی ہے کہ اللہ اب دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ اب ماحول رہنے کے قابل نہیں رہا۔
تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے جن انعامات کا ذکر سورہ یوسف میں کیا ہے نا، اسے غور سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ کیا کیا انعام کرتا ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ علمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا تو نے مجھے علم دیا ہے، تیری مہربانی ہے۔ تو جو بھی اس سے پتہ چلے کہ اللہ کے یہ انعامات ہوتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ایک خوابوں کی تعبیر، ایک کا وجاء بکم من البدو، اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اپنے والد سے کہتے ہیں، والد یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ گاؤں کی زندگی سے نجات دی ہے، اس لیے ہمیشہ گاؤں کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے، بالکل ترک کر دینی چاہیے۔ شہروں میں تعلیم ہے، تہذیب ہے، اچھا برا ہے، کچھ نہ کچھ ہے نا، ہمیشہ شہروں میں آ کے آباد ہونا چاہیے۔ ان کے جا بکم، انہوں نے پوری بات کیا کی، ان جب قافلہ ان کے بھائیوں کا اور والد کا پہنچا ہے علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ سجن، قید سے نجات ملی۔ دیکھو یہ نہیں کہا بھائیوں سے کہ تم تو کنویں میں پھینکا ہی تھے، اللہ نے کنویں سے مجھے زندہ نکالا، وہ زیادہ خطرناک چیز تھی نا، لیکن ذکر نہیں کیا کہ بھائی کا دل دکھے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ کو گاؤں کی زندگی سے نکال کے اللہ شہر لیا۔ تو یہ اللہ کے انعامات وہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو انسان پہ اللہ انعام کرتا ہے، بندے کو یاد نہیں رہتا، تو غور سے پڑھنا چاہیے اور پھر اللہ کے شکر ادا کرنا۔